بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. محترم سامعین کرام، گرامی قدر بھائیوں، عزیز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج میرے درس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے الجزاء من جنس العمل، یعنی جیسا آپ عمل کریں گے ویسا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو پھل دے گا. اور ابھی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں، اسی مناسبت سے میں نے تلاوت کی ہے اور انہی کو موضوع بناتے ہوئے میں آپ کے سامنے ان کی تشریح پیش کروں گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ ابھی ہمارے شیخ محترم صاحب نے کہا کہ آج کا جو موضوع ہے یہ انتہائی اہم ہے، اور سورہ فصلت کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی معنی کے مثل اور محاورے ہمارے سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اور آپ اگر غور کریں تو ہمارے آباء و اجداد یا ہمارے بزرگوں کے جو مثل اور محاورے ہیں جو سماج میں رائج ہیں، ان مثل اور محاوروں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا درس ہمارے اور آپ کے لیے ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے، بلکہ ایک عمدہ اور اچھا اہم پیغام ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے ہوتا ہے. بڑے ہی جو ہے سبق آموز ہوتے ہیں، اس میں بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں، سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ آیت جو میں نے آپ سب کے تلاوت کی، ابھی ہمارے شیخ محترم نے جو مثل اور محاورے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ جو بو گے وہی کاٹو گے، آم بو گے آم کھاؤ گے، ببول بو کے تم پچھتاؤ گے، یا جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور دوسری زبان میں بھی اسی طرح کے بہت سارے ہیں، جیسے عربی میں اس کو کما تدین تدان، جیسا آپ کرو گے ویسے ہی بدلہ ملے گا، اور انگلش میں ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا. تو یہ اس بات پر جو ہے دال ہے یہ چیزیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ سچ ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسے ہی اس کو بدلہ ملتا ہے. چنانچہ سورہ فصلت کی جو آیت 46 نمبر کی آیت ہے کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ من عمل صالحا فلنفسه، جو شخص اچھا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا تو وہ اس کے لیے ہوگا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے دے گا. ومن اساء فعليها، اور جو برے کام کرے گا، محرمات کا مرتکب ہوگا، تو اس کا وبال اس کے سر ہوگا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو آپ کی وہ نیکی ضائع نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا.
اور اگر ذرہ برابر آپ نے بدی کی ہے تو وہ بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہے، اور اس کا بھی بدلہ جو ہوگا، اس کی جو سزا ہوگی وہ بھی آپ وہاں دیکھیں گے۔ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، اور فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب ذرہ برابر ظالم نہیں ہے، بالکل ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، حتیٰ کہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کافروں کو بھی ان کے اچھے اعمال کا بدلہ اور برے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ فرق کیا ہے؟ ایک مومن جو ہوتا ہے جب وہ اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ لیکن ایک کافر وہ ہوتا ہے تو وہ بھی اگر نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ظلم نہیں کرتا، اس کی ہر نیکی کا بدلہ اسے دنیا میں دیتا ہے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں وہ اس کے بدلے سے اور اس کی جزا سے محروم ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہا جو شخص بھی، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو، کوئی تفریق نہیں، جو بھی ہو، اگر وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، صالحا من ذکر او انثى، جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں عورتیں ہوں کوئی بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں عمدہ اور اچھی زندگی دیتے ہیں۔ عمدہ اور اچھی زندگی جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم اچھے بھلے ہوں، تندرست ہوں، عیش و عشرت میں ہماری زندگی گزر رہی ہو۔ دراصل یہ نہیں ہے، دراصل قناعت، یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، لیکن اگر انسان کو قناعت کی زندگی مل جائے، انسان کو سعادت کی زندگی ملے، انسان کو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کی زندگی ملے، تو یہ حیات طیبہ ہی عمدہ زندگی ہے۔ اور انسان کے پاس بڑی عیش و عشرت ہو، بہت صحت اور تندرستی ہو، لیکن اللہ کی اطاعت میں نہ اس کا مال کام آ رہا ہو، نہ اس کی جو ہے اس کی صحت اور تندرستی اللہ کے راستے میں آ رہی ہو، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا اس کو ہم بہترین اور عمدہ زندگی دیں گے۔ یہاں عمدہ زندگی سے مراد اکثر علماء اور مفسرین نے دنیاوی زندگی لیا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں تو ان کو اچھی زندگی دیں گے، قناعت، سعادت جو ہے، اور یہ تمام زندگی اطاعت والی زندگی دیں گے، صحت اور تندرستی بھی دیں گے، غلبہ اور سطوت بھی دیں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، لیکن ان کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں دینے سے یہ نہیں ہوتا کہ آخرت میں ہم محروم کریں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں ہمارے ان اعمال کا بدلہ دے گا، یعنی ڈبل فائدہ، ہم کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو حیات طیبہ یعنی عمدہ زندگی سے مراد اکثر علماء نے یہاں دنیاوی زندگی لی ہے، اور اس کے بعد جس اجر کا کہ بہتر طور پر اللہ دے گا جو ہے ہمیں، اس سے اخروی زندگی کی نعمتیں اور اخروی زندگی میں جو ثواب اور بدلہ ملے گا وہ مراد لی گئی ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ نافرمانی کرے گا، کفر اور شرک پہ اڑا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کفر، شرک اور اس کے گناہوں کا بدلہ بھی جو ہے، اس کی جو سزا اللہ نے مقرر کر رکھی ہے وہ اسے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، کہ جو لوگ خود کفر اور شرک پہ ہیں اور جو لوگ اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا جس قدر ان کی برائیاں ہوں گی اسی قدر عذاب پہ عذاب ان کو دیا جائے گا۔ شرک ہے اس کا عذاب، اس کے علاوہ اور دوسرے جو گناہ کرتے جائیں گے، جو دنیا کے اندر فساد کرتے جائیں گے، ان سارے گناہوں کا بدلہ اور ان سارے گناہوں کی جو سزا مستحق ہے، جو عذاب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، وہ اسے دیا جائے گا۔ لیکن ظلم نہیں ہوگا ان کے اوپر بھی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الکافر اذا عمل حسنة اطعم بها طعمة من الدنيا حتى
حتى في رواية حتى أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ ایک کافر بھی جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے بدلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے دیتا ہے. دنیا میں اس کی اس اچھائی کا، اس کی اس نیکی کا، اس لیے کہ بہت سارے جو کفر و شرک پر ہیں ان کے یہاں دیکھیے وہ مہمان نواز ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کی مدد اور تعاون کرتے ہیں. بہت سارا ان کے یہاں بھی پاپ اور پن ہے، بہت سارے پن کے اور اچھے کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے. تو ان کی اس چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. حتی اذا افضى الى الاخرہ، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کی کوئی نیکی نہیں بچتی، اللہ سارے اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے اور پھر جو ہے وہاں کوئی نیکی نہیں بچتی کہ اس کا بدلہ دیا جائے. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، آگے سنیے میرے بھائیو، اور کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُوقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ. رواہ مسلم. مسلم شریف کی روایت ہے. کہتے ہیں مگر اور مومن جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے جمع رکھتا ہے، اور اضافی طور پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا فائدہ اس کے مقابلے میں رزق میسر کرتا ہے. جس قدر ان کی اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے اسی ان کو ڈبل ملتا ہے. یعنی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کی نیکیاں محفوظ رہتی ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی انہیں کمی نہیں کی جاتی ہے. تو یہاں دو باتیں ہو گئیں. ایک تو یہ کہ جس قدر جیسے بھی آدمی جو نیکی کرے گا، نیک عمل کرے گا، اس کا اللہ تعالیٰ بھرپور بدلہ دے گا. دوسری یہ کہ جو برائی کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے جو کافر رہے برائی کر رہا ہے اس کی جو ہے اس کی سزا جو ہے آخرت میں مقرر کی ہے وہ دے گا، لیکن اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے دنیا میں دے گا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول عبداللہ ابن جدعان جو ہے یہ بڑی نیکیاں کرتا ہے، مہمان نواز ہے، لوگوں کو جو ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے، رفاع عام میں حصہ لیتا ہے، تو اس کا کچھ حصہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. ایک دن بھی اس نے اللہ سے یہ نہیں کہا اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، معافی نہیں مانگی، اس لیے اس کا بدلہ نہیں ہوگا. تو دو باتیں یہ کلیئر. تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو مومن ہو یا کافر ہو اس کی بہت ساری غلطیوں کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر ہم ہر برائی پر اس کے گناہ اس کے برائیوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، غلط کاموں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہ تو ارحم الراحمین ہے. ہر برائی پر اگر وہ گرفت کرے تو شاید اس دنیا پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کا مواخذہ کرنا ان کے جو ہے اعمال پر کر دے مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس روئے زمین پر کوئی نہیں بچے گا. بتائیے ذرا سوچیں کون گناہ نہیں کرتا ہے، کس کے ذہن میں غلط خیال نہیں آتے ہیں، برائی کس سے نہیں ہوتی، غلط کام کس سے نہیں ہوتے، الا ماشاءاللہ شاید کوئی ہو، ورنہ ہر ایک سے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہماری برائیوں پر ہماری غلطیوں پر ہمارے گناہ پر ہماری گرفت کرے ہمیں سزا دے تو ہم میں سے کون بچ سکے گا؟ کوئی نہیں بچ سکے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کو نیک بدلہ اور غلط لوگوں کو ان کے گناہ کی سزا مقرر کر رکھی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے. لیکن جو لوگ نیک بن جاتے ہیں اور اللہ سے عہد کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا جو وعدہ ہے جو ان کا عہد ہے اس پہ سچے طور پر قائم ہو جاتے ہیں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا بڑا اجر رکھا ہے. جسے بات چل رہی تھی کہ جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی پھل ملے گا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید کے اندر اور اپنے رسول کے ذریعے احادیث کے اندر بالکل اسی طرح بدلے کا ذکر فرمایا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک چیز ہم جو ہے کسی طور پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اگر وہ چیز منسوب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے فعل اور عمل میں جو ہے بہت ہی پرلے یعنی بہت ہی بڑے درجے کا کمال پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم اور آپ سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے نا کہ نہیں سنتا ہے، لیکن ہمارے اور اللہ کے سننے میں
بہت زیادہ فرق ہے زمین و آسمان، بلکہ اس کا ہم کوئی جو ہے ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، کوئی توازن کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم ایک کام کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے تو ہمارے کام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا بدلہ اتنا ہوتا ہے کہ جس کو ہم اپنے عمل سے کمپیئر نہیں کر سکتے، عمل سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تصدق اللہ یصدقک، نسائی کی روایت ہے، اور قرآن مجید سورہ بقرہ جو ہے آیت نمبر 40 وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم اپنے سچے دعووں پر قائم ہو جاؤ اور جو تمہارا عہد ہے اس پر تم قائم ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب پورا کرے گا اپنا وعدہ اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے وعدوں کو پورا کرے گا تو اس میں کوئی کمی رہ جائے گی؟ کوئی کمی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے تم سچے ہو جاؤ اپنے عہد پر، ہم تمہارے ساتھ سچے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا کوئی سچا بھی نہیں ہے اور اللہ سے زیادہ کوئی وعدے کو پورا کرنے والا بھی نہیں ہے جو ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں بھلے انسان کو سچائی پر قائم رکھنے میں تھوڑی دیر کے لیے پریشانیاں ہو سکتی ہیں، مصائب آ سکتے ہیں، اس کو تنگی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر نجات اسی کے حق میں ہے اور کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ ذرا غور کریں، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو ساتھی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، یاد ہوگا آپ کو، چند وجوہات کی بنا پر اور کچھ سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ بہت سارے منافقین بھی اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا تھا کہ ہر کسی کو اس میں شریک ہونا ہے الا کہ جو معذور ہوں یا جو ہے، تو بہت سارے لوگ نہیں گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافق لوگ جتنے تھے فٹافٹ سب جھوٹ بول کر کے اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی لے لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ظاہری ان کے قسم کو دیکھ کر ان کے جھوٹ کو جو انہوں نے کہا معذرت پیش کی اسے قبول کر لیا۔ لیکن یہ تین صحابی حضرت کعب بن مالک اور مرارہ جو ہے بن ربی اور ہلال بن امیہ، ان تینوں نے کہا ہم سچ ہی بولیں گے، جو فیصلہ اللہ کرے اس کے رسول کرے ہمیں منظور ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کے بعد انہوں نے سچ ہی کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی عذر نہیں، بس کچھ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم چاہتے تھے لیکن بس نہیں شریک ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا، بائیکاٹ کا حکم دیا، کوئی صحابی ان لوگوں سے بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ آخر میں یہ حکم ہوا کہ یہ اپنی اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ دیکھیے سختی کیا ہے، لیکن یہ اپنی بات پر قائم رہے کہ ہم کسی طرح کی جو ہے ہم من گھڑت بات نہیں لائیں گے، جھوٹ نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس سے ہی معافی مانگ رہے تھے اور اپنی سچ پر قائم تھے، صدق پر قائم تھے، وہ آخر میں اس عرش والے نے ساتویں آسمان سے ان کے لیے برات کا اظہار کر دیا اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ یہ سچے ہیں، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ اب ان کے لیے کیا غم رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کے لیے مغفرت اور رحمت کا وعدہ سنا دیا گیا جو ہے۔ تو اس طرح سے انسان سچ پر جب قائم ہوتا ہے، اور اس واقعے کو تقریباً 40 سے زیادہ دن گزر چکے تھے، اور اب آپ سوچیں کہ کسی معاشرے میں آپ رہیں، کوئی بات نہ کرے اور آپ کو یہ حکم دیا جائے کہ آپ اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کر سکتے، اس سے بھی الگ رہیں، تو انسان کی زندگی کتنی اجیرن ہوگی۔ لیکن اس سچی بات جو تھی اس پر وہ قائم رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس لیے سچے کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تصدقوا اللہ یصدقکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم سچے بنو اللہ کے ساتھ، اللہ اپنا سچا وعدہ کہ جو ہے سچے لوگوں کے ساتھ اللہ سچا ہوگا، انہیں اس کا بھرپور بدلہ دے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگتی ہے، یہاں تک کہ روتے روتے ان کے آنکھ کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، ادھر ان کے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں، ہر کوئی پریشان، صحابہ کرام بھی پریشان، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے۔ لوگ ان سے کئی طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی سچ پر قائم ہیں، صرف اللہ سے وہ رو رہی ہیں، گڑ گڑا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا بھی اظہار جو ہے ان کی برات بھی نازل کر دی قرآن مجید کے اندر۔ تو سچ پر قائم رہو گے میرے دوستو، انشاءاللہ کبھی آپ خائب اور خاسر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا احفظ اللہ یحفظک، ترمذی کی روایت ہے تم اللہ کے دین اور احکام کی حفاظت کرو۔ دیکھو سیم ورڈ اللہ نے لکھا ہے کہ تم اس کے دین اور احکام کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور ہم کس قدر اس کے دین پر قائم ہو سکتے ہیں، حفاظت کر سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہماری قوت کتنی ہے، ہم کتنا بھی کریں تو بالکل اکمل درجے کو نہیں پہنچ سکتے،
لیکن اللہ جب ہماری حفاظت پہ آئے تو کوئی کمی رہ جائے گی؟ اس حفاظت میں کوئی کمی نہیں رہ جائے گی، یعنی مکمل طور پر ہماری حفاظت ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے جو ہے حشرات، کیڑے مکوڑے، سانپ، ان ساری چیزوں سے، ہمارے دشمنوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ فرشتوں کو لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے، الا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں لکھ دیتا ہے تو پھر وہاں وہ فرشتے بھی ہٹ جاتے ہیں، جب اللہ کی تقدیر اس سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ ہر حال میں ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اسی حدیث میں فرمایا کہ وَعَلَمْ ان الامت لو اجتمعت، جان لو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر کے بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اور اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ تو ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے تو یحفظک، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور فرمان ہے۔ اور دیکھیے جب انسان تھوڑی سی اطاعت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، فرمانبرداری کی طرف، اس کی قربت کی طرف آتا ہے، اس کا تقرب حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، کہتا ہے جب بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، تھوڑی عبادت کرتے میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آ جاتا ہوں، ایک ہاتھ آ جاتا ہوں۔ ہاتھ ذرا کہتے ہیں اس کونی سے لے کر یہ اس بیچ والی انگلی تک، کہتے ہیں ایک ہاتھ آ جاتا ہوں، اور کہتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، جب وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دونوں ہاتھ کی اس کشادگی کی مقدار آ جاتا ہوں۔ باع کہتے ہیں اس دونوں ہاتھ کی کشادگی۔ آپ ذرا سوچیں اس قدر، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ تھوڑی سی قربت، تھوڑا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ مزید جو اس کے شان شایان ہے، جو تقرب یا قربت، اس شایان شان سے وہ آپ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے، جس طرح آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے عمل اور اس کے افعال میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ہم کتنا بھی کریں گے کچھ نہ کچھ کمی رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری طرف آ رہا ہے، ہمیں مقرب بنا رہا ہے، اپنا قریبی بنا رہا ہے، تو پھر کمی نہیں رہ جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری حدیث میں، یہ متفق علیہ روایت ہے، دوسری متفق علیہ روایت ہے کہ وَأَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي۔ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، میں اسی طرح اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ غور کریں، اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، وہ اپنے آپ میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسی طرح یاد کرتا ہوں، اور اگر لوگوں کے درمیان مل کر یاد کرتا ہے، لوگوں کی جماعت کے ساتھ یاد کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ دوسری حدیث میں بھی ہے، اس میں بھی اس کا بھی وہی مفہوم ہے، جیسے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں میں ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے ذکر میں تھوڑی سی ہماری ذکر ہو جاتی ہے، تھوڑا ہم اللہ کو یاد کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر لے تو سوچیں کہ کتنی بڑے شرف کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے جو ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کہ میں ان تین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کون تین لوگ؟ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس لگا ہوا تھا، ایک حلقہ بنا ہوا تھا، تین لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں ذرا جگہ نہیں ہے، کچھ یہ ہے، تنگی محسوس ہو رہی، لیکن ایک آدمی سوچا نہیں آئے ہیں تو اس میں اللہ کا ذکر ہوگا، اس میں ضرور شریک ہوں گے۔ فآوى إلى الله، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، اس کو ذرا سی کشادگی دکھی، وہ بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ دے دی۔ دوسرا فاستحیا فاستحیا اللہ منہ، دوسرا بھی واپس نہیں گیا، وہ بولا کوئی بات نہیں، جہاں جگہ مل رہی وہیں بیٹھ جائیں گے، لیکن اس سے جانے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اس حیا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی محروم نہیں کیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، تیسرا لوٹ گیا جو ہے، تو وہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ تو جو جس قدر اللہ کی طرف آتا ہے، اس کی پناہ چاہتا ہے، اس کا تقرب چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا، اسے سعادت مند بتاتا ہے، اور جو اللہ سے اعراض کرتا، اس کے احکام سے اعراض کرتا، تو اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انک لن تدع شیئا للہ عز وجل الا بدلک اللہ بہ ما هو خیر لک منہ، رواہ احمد۔ احمد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز میں اسے بدل دیتا ہے، اس سے بہتر چیز جو آپ کے لیے ہوتی ہے اس سے بدل کر آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جب آدمی اللہ کے لیے اس کی رضا خوشنودی کے لیے کوئی عمل کوئی وہ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا بہترین بدلہ اور بہترین چیز عطا فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں تو جس طرح آپ جائیں گے، ہاں جیسے شروع میں بتایا گیا نہیں کہ جیسے کو تیسا، جس طرح آپ عمل کریں گے، جس طرح آپ اس سے قربت حاصل کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اسی طرح اس جو ہے اس عمل کا بدلہ جو ہے اس کی جزا اور اسی طور پر سعادت مندی اور جو ہے آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اور آپ کو اپنا مقرب بنائے گا اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں ان تنصر اللہ ینصرکم، سیم ورڈ، کہتے تم اللہ کی مدد کرو، اس کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کے اور کے دین کی مدد کر رہا ہے۔ دیکھیے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنا دے، جسے ہم کیا اللہ کا گھر کہتے ہیں نہیں، تو بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اور ہمارے اس کے گھر میں کتنا فرق ہوگا؟ کوئی تقابل ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ہم نے ایک مسجد بنائی، چھوٹی ہی مسجد صحیح، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو جنت میں ہمارا گھر بنائے گا وہ اس سے کوئی کمپیئر ہو سکتا ہے؟ تو ہم تقابل ہی نہیں کہ جس طرح ہم کرتے ہیں ویسا اللہ پھل دے گا، اس سے کہیں زیادہ دے رہا ہے ہمیں، جس کا ہمیں تصور نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے حضرت جو ہے ابو دحدہ کا وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ ایک بار ایک درخت کی بات تھی، ایک کھجور کے درخت کی، ایک شخص تھا جو اپنے باغ کی چار دیواری بنا رہا تھا، لیکن وہ ایک پڑوسی کا کہ کھجور کا درخت بیچ میں آ رہا تھا جس سے اس کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس سے کہا، پڑوسی سے، کہ یہ درخت مجھے دے دو تاکہ میری دیوار صحیح ہو جائے۔ اس نے انکار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک معاملہ پہنچا، انہوں نے بھی کہا، اس نے وہ راضی نہیں ہوا، اس لیے کہ اپنا درخت وہ دینا نہیں چاہ رہا تھا ابو دادا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ دے دو، تمہارے لیے جنت میں درخت کا وعدہ کرتا ہوں کھجور کے باغ کا۔ اس نے نہیں، ابو دادا سن رہے تھے، اور ان کا باغ بڑا مشہور تھا، بڑا باغ، اس کے اندر بہترین گھر بھی بنا ہوا تھا، میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر میں دے دوں یہ درخت آپ کو تو میرے لیے بھی ہے یہی بشارت کہ میرے لیے جنت میں کھجور کا باغ اور کھجور کا درخت ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ انہوں نے اس درخت کو اس پورے اپنے باغ کے بدلے خرید کر اور دے دیا۔ تو اب ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی بشارت دے دی۔ آپ تو جس طرح انسان کرتا ہے اسی طرح اس کو ملتا ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب تم سے کہا جائے کہ کشادگی پیدا کرو، وسعت پیدا کرو، تم کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ تو دیکھیں ہم کشادگی پیدا کریں، اللہ ہمارے لیے کشادگی پیدا کرے، تو آپ دیکھیں کہ بالکل اسی طرح اللہ ہمیں بدلا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے حساب سے ہمیں دے رہا ہے۔ تو یہ تو نیکیوں کی بات ہو گئی کچھ۔ اب آئیے دیکھیں کہ جو برائی کرتا ہے اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اسی کے مثل، اسی کی مشابہ جو ہے اس کا بدلہ اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ چنانچہ دیکھ شرک سے شروع کرتے ہیں، ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ وفی روایت ترکتہ وشریکہ، رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بندہ ایک عمل کرتا ہے اور پھر اس عمل کے اندر میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اب مجھ پہ میرے لیے خالص نہیں رہ گیا، وہ عمل میرے لیے نہیں رہ گیا، میرے ساتھ کسی اور، میں اسے اور اس کے عمل کو، شرک کو یا اس کے شریک کو، دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی مثال چھوٹی سی شرک اصغر کی مثال لے لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے کیا کر دیا؟ شرک کر دیا۔
تو ایک شخص ابھی نماز پڑھنے گیا ہے، وہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اب کوئی بندہ آ گیا، اب اس نے اپنی نماز کو ذرا درست کرنا شروع کر دیا، پہلے پڑھ رہا تھا جیسے تیسے، اب ذرا اور خشوع و خضوع بڑھا دی اور اطمینان کو بڑھا دیا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر پڑھتا تو پہلے سے ہی سے پڑھتا نا، لیکن بعد میں خشوع و خضوع شروع کیا تو کیا مطلب ہوا کہ اس بندے کو دکھانے کے لیے، تو اللہ کے یہ عمل اس کا مقبول ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ اللہ کے لیے نہیں، اس بندے کے لیے ہو گیا۔ اس کا عمل جو ہے جو اللہ کے لیے تھا وہ بندے کے لیے ہوا، تو یہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ کیوں مقبول نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ عمل اب اللہ کے لیے خالص نہیں رہ گیا، اس کا عمل شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق خشوع اور خضوع بھی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب تک تھا اللہ کو مقبول، جیسے ہی اس میں کسی اور کی رضا شامل ہو گئی اللہ کو وہ عمل مقبول نہیں۔ گویا کیوں نہیں مقبول؟ اس لیے کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص نہیں رہ گیا جو ہے۔ ایسے کوئی بھی، تو آپ دیکھیں کہ جو عمل سنت کے مطابق ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، لیکن اگر اخلاص نہ ہو تو وہ عمل اللہ کو مقبول نہیں۔ آج دیکھیں ہماری جو ہے جو بہت سارے مسلمان بھائی جو سنت سے بھی نہیں ہے اور اس میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بھی شریک کرتے ہیں، تو وہ عمل کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ وہ تو اور بھی نہیں مقبول ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ وہ بالکل نہیں مقبول ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت آتی ہے متفق علیہ ہے کہ من سمع سمع اللہ بھی ومن یرا یرا اللہ بھی، جو جس نیت سے عمل کرتا ہے، اگر اس کا مقصد دکھانے کا ہوتا ہے، لوگوں کو شہرت کا جو ہے ارادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ مقصد پورا کر دیتے ہیں، اور اپنے ہاں اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں، کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے جو ہے۔ تو جو آدمی شہرت چاہتا ہے اپنے عمل سے، جو آدمی دکھاوا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کا مقصد پورا کرتے ہیں اور اپنے ہاں اس کی قبولیت نہیں دیتے۔ اس کی مثال آپ بہت سن چکے ہوں گے کہ وہ حدیث جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید سے، عالم سے اور ایک مالدار سے پوچھے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تینوں بتائیں گے کہ ہم نے، اللہ نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، تیری رضا خوشنودی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تینوں سے کہے گا کہ جو دکھاوے کے لیے کیے تھے، ہاں، جو جن کو اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، خلوص نہیں تھا، ان تینوں کو کہتا کہ کذبت کذبت کذبت، تم نے جھوٹ کہا، تم نے جھوٹ کہا، تو نے جھوٹ کہا، اور پھر فرشتوں کے ذریعے گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرتا ہے وہی اللہ کو مقبول ہے، اس میں کسی کی شراکت، کسی جو ہے پارٹنری اور کسی کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو، کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر وہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز مقبول نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ من تعلق شیئا وکل الیہ، جب انسان کسی چیز سے اپنا تعلق لگاتا ہے یا کوئی چیز لٹکا کر اور اسی سے شفا یا اسی کو اس پر سہارا کرتا ہے، اللہ اس کو اسی کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ہے انسان جب اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان پر، کسی چیز پر سہارا کرتا ہے، وہ بالآخر بھلے اس کے لیے کچھ دیر کے لیے تسلی محسوس ہو یا اللہ کے قضاء و قدر کے مطابق اس کا جو ہے مقصد پورا ہو جائے، اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی سے رکھا ہے، وہ کسی اور نے نہیں کیا، کسی اور پر سہارے کی وجہ سے نہیں ہوا، اس کے قضاء و قدر میں ہوتی چیز تھی، لیکن بالآخر اسے نقصان خسارہ ہی ہوتا ہے، وہ آخر میں جو ہے نقصان پانے والا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب آپ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بہت سارے اچھے لوگ، نیک لوگوں کو پر بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں، انہیں بھی پریشانی ہو جاتی ہے، تو اس کے کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں ہمارا ایمان قضاء اور قدر پہ ہے، اور ضروری ہے قضاء و قدر پر ایمان لانا۔ تو اس قضاء و قدر کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت سارے مصائب، پریشانیاں جو ہے یا اللہ کی آزمائشیں نازل ہو جاتی ہیں، لیکن جو مصیبت یا پریشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ اسی قدر اپنے مومن بندے کو، اگر وہ مطیع و فرما بردار ہے، مومن ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جو ہے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جس مومن بندے کو جتنی بڑی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اسی طرح اسے بڑے اجر و ثواب سے بھی نوازا جاتا ہے۔ بلکہ آگے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب کسی قوم کو، وہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے، لیکن اس بندے کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ آزمائش ہمارے اوپر کیوں ہے۔ مومن بندہ ہوتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں بھلائی ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھے تو اس میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے،
ایک کانٹا بھی چبھے تو اگر کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو کیا اس پہ اجر و ثواب نہیں ہوگا؟ اللہ کی آزمائش میں کیا کیا راز مضمر ہیں اور کتنا بڑا اجر ہے، میں ایک واقعہ آپ کو سنا کے بتاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، شکل و صورت سے اچھی نہیں ہے، کالی ہے، لیکن جو ہے اللہ صحابیہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتی ہیں اور ان کو دورہ پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انی اسرع، اللہ کے رسول مجھے دورہ پڑتا ہے، مرگی کی بیماری ہے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، وہ اتکشف، اور میں بے پردہ بھی ہو جاتی ہوں، اللہ کے رسول مجھے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ اب آگے کی بات سنیے، ان کو نہیں پتا، اس نیک خاتون کو نہیں پتا کہ اللہ نے ان کے لیے اس مصیبت، اس بیماری کے بدلے کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان شیتی، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں دعا کر دوں اللہ آپ کو عافیت دے دے، شفا دے دے، وَإِن صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةِ، لیکن اگر تم صبر کر لو اس پہ تو اللہ نے آپ کے لیے جنت رکھا ہے۔ اس بیماری کے بدلے کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جنت۔ اس خاتون کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا۔ اسی طرح ہمارے اوپر جو مصائب، جو پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی حکمت اور مصلحت اس کے اندر ہوتی ہے جو ہمیں نہیں معلوم ہے، جو ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اس خاتون نے فوراً جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں صبر کروں گی اور مجھے جنت چاہیے، دنیا کی میں شفا یا عافیت نہیں ہے، اللہ اگر میں اس کے بدلے جنت لکھا ہے تو مجھے جنت چاہیے۔ ہاں اتنی دعا کر دیجئے کہ میں جب بے ہوشی طاری ہو، اس طرح کے حالات ہمارے اوپر ہوں تو میں بے پردہ نہ ہوا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کر دی۔ تو اسی طرح کسی بھر پر بھی مصیبت آتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے، اور بعض دوسری روایتوں کو لے کر کے جو ہے آپ اگر جوڑ کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان مصائب اور پریشانیوں سے، بیماریوں سے جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کبھی ہمارے درجات میں اضافہ فرماتا ہے، کبھی ہمیں اس سے ایک تنبیہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ایک انتباہ اور انابت اللہ کی طرف رجوع ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے۔ تو اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، مختلف جو ہے اس میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں۔ اس لیے بندے مومن کو کبھی کسی مصیبت، کسی پریشانی سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے عفو عافیت مانگے، شفا مانگے اور نجات کا راستہ تلاش کرے، لیکن اس کے باوجود اگر اس مصائب، پریشانیوں میں، ان آزمائشوں میں ہے تو ایسی صورت میں اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہر چھوٹی بڑی تکلیف کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے بڑے ہی اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو مختلف اس کے اسباب ہوتے ہیں اور مختلف آزمائشوں کے جو ہے وجوہات ہوتے ہیں، اور ہر مومن کے لیے اس میں لیے خیر اور بھلائی ہے، اس کے لیے کوئی جو ہے زیادہ تفکیر کی بات نہیں، اور زیادہ یہ نہیں پریشان ہونے کی بالکل ہی ضرورت نہیں ہے کہ ایک انسان اس کے لیے پریشان ہو جائے اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح آزمایا، ہمیں اس طرح آزمایا، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو آزماتا ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت ہی اس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ کس قدر اس پہ اوپر مصیبت آ رہی ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ اس سے نوازتا جا رہا ہے۔ تو انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ اللہ کو، تو یہ تو اللہ کی طرف آ رہا ہے، اور جب بندہ اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پہ جب یقین ہوتا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ لیکن نسوا اللہ فنسیہم، جب انسان اللہ کو بھلاتا ہے تو اللہ بھی بھلا دیتا ہے اسے۔ آپ کو پتہ ہے دوسرے اور قرآن میں مختلف مقامات پر اس بات کا ذکر ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو بھلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بھلا دیتا ہے۔ اسی لیے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اللہ کو بھلاتے ہیں، اور جو اللہ کو بھلاتا ہے وہ اللہ کو نہیں بھلا رہا ہے بلکہ اس کو اپنے آپ کو بھلا دے رہا ہے۔ اس لیے کہ اب آپ اللہ کو بھلا کر اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، کوئی اللہ کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر اللہ کو بھلائے ہیں تو آپ
کی سمجھی خیر نہیں ہے اور آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے میرے دوستو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال ربی لما حشرتنی اعمی قال ربی لما اللہ تعالیٰ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس کی معیشت تنگ، اور اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کو اندھا کر کے، بصارت یا بصیرت یا دونوں سے اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا، وہ کیا کہے گا؟ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ وہ کہے گا اللہ میں تو ٹھیک ٹھاک تھا، اچھا بھلا سمجھنے والا تھا، دیکھنے والا تھا، سب کچھ تھا، تو وہاں کیا کہا جائے گا کہ جس طرح تو دنیا میں دیکھتا تھا سمجھتا تھا لیکن دیکھنے کے باوجود اندیکھا کر رہا تھا، سمجھنے کے باوجود نہ سمجھ بنا ہوا تھا اور ہماری آیتوں کو پس پش ڈال دیا، بھلا دیا، کذالک اليوم تنسا، آج تجھے ہم نے بھلا دیا، تیری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر ہم بھی اللہ کو بھلا دیں تو ہمارا کیا حشر ہوگا اللہ کے سامنے۔ وکذالک اليوم تنسا، آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ اسی طرح کا یخادعون اللہ وهو خادعهم، انسان مختلف ہیلے بہانے اور تلاشتا ہے، دھوکہ کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور وہ سب خوش ہو رہا ہے کہ ہم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اپنے اعمال سے، مسلمانوں کو بھی، مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، اللہ ان کے ہر اس عمل کا جو ہے بدلہ دے گا، نوٹ کر رہا ہے، اس کی سزا متعین ہے۔ اور یہ دھوکہ دینے والے اللہ کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اپنے ہیلے تدبیر، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنی تدبیر کرتے ہیں، لیکن جب اللہ اپنی تدبیر پہ آتا تو اس کی تدبیر کے آگے ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام جو قوم ثمود تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی جو ایک معجزے کے طور پر اللہ کی طرف سے جو اونٹنی جو ہے دی گئی تھی، جب اس کے کچھوں کو کاٹ دیا گیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک وعید دی کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ان لوگوں نے سرکشی اور زیادہ کر دی اور کہا کہ اس عذاب اور اس دھمکی دینے والے کو ہمارے اوپر عذاب آنے سے پہلے اسی کا کام تمام کر دیں، اللہ کے اس نیک بندے کو، اللہ کے نبی کو ختم کر دیں، ان کے اہل و عیال کو ختم کر دیں۔ یہ تدبیر کی انہوں نے، یہ راستہ بنایا کہ دھوکے سے، فریب سے ہم ان کو قتل کر دیں۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ نے کہا لیکن ہم نے ایسی تدبیر کی ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اس سے پہلے ہی اللہ نے ان کی گرفت کر لی اور ان پر عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اس لیے جو ہے جو جیسا کرتا ہے اس کو ویسا مل جاتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو جو ٹیڑھے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا نہیں کرتا، سیدھا ہونے کے لیے ہمیں کچھ کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ کی طرف ہم نہیں آئیں گے تو اللہ پکڑ کر نہیں لاتا، بلکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، جب تک کہ انسان خود اپنی حالات میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، تو ہمیں اور آپ کو اگر اللہ والا بننا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کی نعمتوں کا مستحق بننا ہے تو اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور اگر آپ ٹیڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، ہم جو ٹیڑھے ہیں ان کو ٹیڑھا جانے دو، غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو جانے دو۔ تو اللہ کی طرف، لیکن آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی طرف تھوڑا آتے ہیں تو اللہ ہمیں مزید توفیق دیتا ہے، مزید اپنے سے قریب کرتا ہے، خود اللہ ہمارے قریب آتا ہے۔ تو ہم اس طرح جب آئیں گے تب اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر اپنی جو ہے رحمتوں کی بارش کرے گا، ہمیں اپنا مقرب بنائے گا، ہمیں سعادت مند بنائے گا۔ اسی طرح یہ تو ہمارے جو اور اللہ کے درمیان کی بات تھی کہ ایک آدمی اس کی اطاعت کرتا ہے، ایک اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو ان کو کیسے کیسے جو ہے جزا یا سزا کے وہ کیسے کیسے مستحق ہیں۔ تو جس طرح اللہ اور اللہ بندوں کے حقوق اللہ پر، اللہ کے حقوق بندوں پر، اور اس طرح کے جو ایک ربط، ایک تعلق ہے، اسی طرح بندوں کا آپس میں بھی ایک ربط اور تعلق، اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق، کچھ واجبات رکھے ہیں ہمارے اور آپ کے آپس کے اندر، لوگوں کے، مسلمانوں کے آپس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق رکھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح ایک بندہ دوسرے کے ساتھ پیش آتا ہے،
جیسے کہنا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو جس طرح ایک بندے کے ساتھ پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اس بندے کے ساتھ پیش آتا ہے۔ گویا میں مثال کے طور پر ایک بندہ ایک بندے کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الراحمون یرحمہم اللہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں وہ رحمان اس پر رحم کرتا ہے، اور تم اس زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور اللہ کے رسول دیکھیے آپ رحم کسی پر رحم و کرم کا معاملہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اور جب وہ رحم و کرم کا معاملہ کرے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے لیے کتنے شرف و سعادت کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت آ جائے تو اس کی تھوڑی سی بھی رحمت ہمارے لیے بہت ہوگی، اس کی تھوڑی سی رحمت ہمارے لیے کافی ہوگی جو ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعا فرمائی کہ جب ایک بندہ کسی بندے کو تکلیف دے تو اللہ کے رسول اس کے لیے کیسے بد دعا کر رہے ہیں، اور جب ایک بندہ کسی سے نرمی کا معاملہ کرے تو دیکھیں کہ کس طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ، نرمی کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر کوئی شخص میری امت کے کسی معاملے کا والی بن گیا، میری امت کے کسی معاملے کا خلیفہ ذمہ دار بن گیا اور وہ ان پر سختی کرتا ہے تو اللہ تو بھی اس پر سختی کر، اور اگر نرمی کرتا ہے تو اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما۔ دیکھیے کس طرح اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا لطف و کرم کا معاملہ فرمانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا، ہمارے اوپر جو ہے حلم و بردباری سے پیش آئے گا، رحم و کرم اور لطف کا معاملہ فرمائے گا۔ آپ کو پتا ہے ایک بار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اماں عائشہ پر تہمت لگی تو اپنے ایک رشتہ دار مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی منافقوں کی باتوں میں الجھ کر ان کے ساتھ ہو گئے، کچھ باتیں انہوں نے بھی کہہ دی، اس معاملے میں وہ بھی شریک ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قسم کھا لی کہ اب جبکہ ان کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اچھا معاملہ کر رہے تھے، ان کے ہمیشہ تعاون کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ غریب مہاجروں میں سے تھے، انہوں نے قسم کھا لی کہ اب جو کچھ میں دیتا تھا نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو تم میں سے اہل فضل ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ غریبوں مسکینوں رشتہ داروں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر ہم نہیں خرچ کریں گے، یہ قسم نہ کھائیں، بلکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ انہیں چاہیے کہ انہیں معاف کر دیں، ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کریں گے۔ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ، ہم چاہتے ہیں، ہمیں پسند ہے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے قسم کھائی کہ اب اس معاملے کی بنیاد پر کبھی ہم ان سے جو کچھ حسن سلوک کر رہے تھے، صلہ رحمی کہہ رہے تھے، جو لین دین کا معاملہ تھا، کبھی ہم اس سے نہیں رکیں گے، کبھی ہم نہیں روکیں گے۔ دیکھیے اللہ کی آیات کو سنا، اس کے عفو کو درگزر کو سنا، فوراً اسے قبول کیا، اور اپنے دنیاوی جو معاملات، جو دنیا والی بات تھی اس کے اندر جو ہے اگرچہ وہ ناحق برتے پھر بھی ان کو عفو درگزر سے کام لیا اور انہیں معاف کر دیا، انہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جیسے کو تیسا، جیسا آپ عمل کر رہے ہو ایسا اللہ پھل دے رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک بندہ کسی اور بندے کے تعاون میں ہے، مدد میں ہے، تو اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں اللہ جو ہے اگر اللہ آپ کی مدد میں آ جائے تو کس قدر آپ کی مدد ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو ایک مومن کی پریشانی، دنیاوی پریشانی دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، دنیا میں تو کرے گا، آخرت میں بھی اس کے قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ من یسر علی مؤمن، جو ایک مومن، علی معسر، جو ایک جو ہے تنگ دست پریشان حال کے نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اس پر رحم و کرم کرتا ہے، عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے، تو دنیا آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے نرمی اور عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔
رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے. آپ دیکھیں جیسا بندہ کر رہا ہے ویسا وہ بھی کر رہا ہے. لیکن اگر جو ہے اسی کے ساتھ الٹا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ جو ہے اسی قدر اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے. ایک اور اس میں آتا ہے کہ من اقال مسلما اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ. ایک مومن کو کوئی شخص معاف کر دیتا ہے, سماح کا معاملہ کرتا ہے, عفو درگزر کا معاملہ فرماتا ہے, کوئی تعاون ہوا, کوئی عقد و پیمان ہوا ہے, پھر وہ بندہ اس کو واپس کرنا چاہتا ہے یا اس سے فسخ کرنا وہ بھی کر دیتا ہے, تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو, اس کی بھول چوک کو, اس کی غلطیوں کو قیامت کے دن معاف کر دے گا. قیامت کے دن معاف کرے. آپ ایک بندے کو معاف کر رہے ہیں, وہ قیامت کے دن معاف کر دے گا. اسی طرح کی ایک نہیں بہت ساری. ایک بندہ جو ہے عفت و پاکدانی چاہتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو بچا رہا ہے, کسی کے عزت و آبرو کے پیچھے نہیں پڑ رہا ہے, کسی کی غیبت اور چغلی نہیں کر رہا ہے, تو کیا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے اہل و عیال سب کو عفت جو ہے عفیف و پاک دامن بنا دیتے ہیں. یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ہر طرح سے فرماتے ہیں, اس کے اہل و عیال کی, ہر ایک کی. لیکن جو کسی کو تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. مومن کی شان, مومن کی عظمت اور حرمت اور جو ہے ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عظمت و حرمت کا بڑا خیال رکھتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کہتے ہیں ہم نے انسانوں کو بنو آدم کو ہم نے کیا ہے شرف اور فضیلت سے نوازا ہے, تکریم سے, عزت سے نوازا ہے. تو اللہ نے نوازا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی عزت کو ہم پامال کریں, بلکہ اس کے ساتھ جس طرح اللہ نے معاملے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ نرمی, مطالفت, سچائی, ملاطفت, ان سب کا تو اسی طرح ہمیں اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بندے مومن کے ساتھ کچھ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اسے استہزاء کرتے تو اللہ بھی اس سے استہزاء کرتا ہے. منافق کہتے نہیں انما نحن مستہزئون, تو اللہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ فیسخرون منہم سخر اللہ منہم. جب وہ کسی مومن کا مسخرہ مذاق اڑاتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں, اللہ ان کا تمسخر, وہ مومن کا مذاق کوئی اڑاتا ہے تو اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہ مجرم لوگ مومنوں پر ٹھٹھا اور ہنسی کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. اللہ تعالیٰ مومنوں کو موقع دے گا کہ آج ان کی حالت پر ہنس لو, آپ ان کا مذاق اڑا لو اب آج. تو مومن کی شان بڑی عجیب ہے اور اللہ کے یہاں جو ہے بڑی قدر ہے مومن کی. تو میرے دوستو اس طرح سے آپ جس طرح جس کے ساتھ کریں گے, آپ نیک عمل کریں گے تو اس کا اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بات کیا ہے. برائی کریں گے تو اس کا بھی اللہ نے بدلہ اور اس کی سزا مقرر کر رکھی ہے. آپ ایک مومن بندے کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے, آپ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. کسی مومن کو تکلیف دیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی سزا یا اسی طرح کا بدلہ جو ہوگا آپ کو بھی دے گا. کہتے نہیں چاہ کندہ چاہ در پیش. آپ دوسرے کے سامنے گڈھا کھودو, دوسرے کے ساتھ کو دھوکہ دو, آپ خود گڈھے میں گرو گے, آپ خود گڈھے میں گر جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ بس تھوڑی سی باتیں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کر دیا ہے, آپ یہاں اسے استعمال کرتے ہیں, اللہ آخرت میں محروم کر دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ من شرب الخمر فی الدنیا, جو دنیا میں شراب پیا وہ آخرت میں بھی ایک شراب ہے نا. 4 نہر مثل الجنت الذی وعد المتقون فیہا انہار. اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں 4 نہروں کا ذکر کیا, ان میں ایک شراب کے نہر کا بھی کہ لذت للشاربین, بڑا مزیدار. یہ یہاں کی تین نہیں کہ شراب پینے والے کے پاس بیٹھ جاؤ تو بدبو اتنی آئے کہ آپ کو ناک بند کرنا پڑے, ہے کہ نہیں. تو یہ جو ہے ایک دم سڑا ہوا شراب جو آپ پی رہے ہیں, جو آپ کو اچھا بنائے کے جائے بالکل معاف کر دے آپ کو اور جو ہے پاگل بنا دے آپ کو, اس کو اگر آپ نے یہاں پی لیا تو اس شراب سے آپ محروم ہو جائیں گے. جنت کی اسے ریشم ہے, سونا ہے, اس کا استعمال آپ نے کیا, مردوں کے لیے اس کو حرام اللہ تعالیٰ نے کیا, لیکن جنتیوں کا لباس ہوگا تو اس سے محروم ہو گئے آپ نے کیا, توبہ بھی نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو آپ محروم ہو گئے اس سے. اسی طرح سے آپ جو بھی جس طرح کا عمل کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی آپ کو اچھے عمل کا اچھا بدلہ اور برے عمل کا برا بدلہ رکھا ہوا ہے.
اس کی سزا یا اس کا عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ من اقتطع شبرا من الارض ظلما، اگر کوئی شخص، اب اسی سے سمجھ لیجئے ایک بات کہتے ہیں عقل مند لا اشارہ کافی ہے، ایک بات اگر آپ پر غور کر لیں تو اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیں کہ ایک بالش زمین اگر آپ نے کسی کی ظلم و زیادتی کے طور پر لے لیا، غصب کر لیا، قبضہ کر لیا، حرام زمین ہو کوئی بھی چیز، یہاں زمین کا تذکرہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساتوں زمین کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. آپ سوچیں، اسی طرح آپ کسی کا مال لے لیں، کسی کا کوئی چیز لے لیں، اسی طرح کا بدلہ زمین آپ نے کیا، زمین ہی ڈال دی جائے گی آپ کے گلے میں طوق بنا کر کے. اور کہتے ہیں کہ من قتل نفسہ بشیء، جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے ہلاک کر دیا تو اسی کا طرح عذبہ بہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز سے اس کو وہاں عذاب دے گا. کسی نے ہینگ ہو کر، کسی نے چاقو سے، کسی نے کسی چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کیا، اسی طرح کا عذاب میں اسے مبتلا کر دے گا کہ یہی تم کرتے رہو، بار بار اسی میں تم کرتے رہو، وہی عذاب اس کے اوپر بار بار وہ کرتا رہے گا، بار بار وہ کرتا رہے گا. اس لیے میرے دوستو، آپ نے یہ ساری باتیں ابھی بھی ہیں لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بس بالاختصار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں یہ سنا ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اچھا عمل کرتے ہیں، اچھا عمل آپ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں جتنا عمل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بہتر دے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور یہی نہیں کہ اس کا بدلہ صرف آخرت میں دے گا، بلکہ دنیا میں دے گا. جس طرح آپ کرتے رہے اسی طرح آپ کو عمل ملے. اور اگر اس طرح برائی کر رہے ہیں تو برائی کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے. اس لیے ہمیں تمام قسم کی چھوٹی بڑی برائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور جو ہمارے بھائی برائیوں میں ہیں، غلط کام پر ہیں، ہمیں ان کی نصیحت کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے لیے سب سے پہلے اور بعد میں اپنے بھائیوں کے لیے بھی ہدایت کی جو ہے کوشش کریں، اور انہیں صراط مستقیم پر قائم ہو کر انہیں بھی صراط مستقیم پر جو ہے لانے کی کوشش کرنے کی ذمہ داری ہماری. اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آپس میں حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کا خیال کرنا چاہیے. کبھی بھی کسی کو ایذا نہ دیں، تکلیف نہ دیں، حتیٰ کہ زبانی ایذا. یہاں تک کہ حدیث میں بعض احادیث سے جو ہے محدثین اور علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ ہمارے کبھی چھوٹے بچے آپ دیکھ لیں کہ زبان نکال کر کسی کو چڑھاتے ہیں، اتنی بھی اجازت نہیں. یا ہاتھ انگوٹھا وغیرہ دکھا کر کے کسی کو چڑھاتے ہیں نہیں کہ یہ ٹھنگا لے لو، یا اس طرح کی باتیں جو کہ یہ بھی ناجائز ہے. آپ ذرا سوچئے، اتنی معمولی چیز کو حرام قرار دیا گیا کہ ہم کسی کو تکلیف دیں. بلکہ مومن وہی ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی ایذا سے ہر طور پر ایک دوسرا مومن جو ہے محفوظ رہے. بلکہ تمام لوگ بلا وجہ ہم کسی کو بھی، مومن غیر مومن کسی کو بھی ہم تکلیف نہ دیں. تو یہ چیز ہوئی. اور اس کے بعد میں اگر ہم نے کسی کو تکلیف دی، جس طور پر ہم دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کا بدلہ رکھا ہے. یہ آپ سوچیں، یہ کبھی نہ بھولیں جو ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم بعض چیزیں جو اللہ نے حرام کیا، اگر ہم اس کی لذت دنیا میں لینے کے لیے ہم نے استعمال کیا تو وہی چیز اللہ کے ساتھ جو بڑے اعلیٰ جو ہے قسم کی اور بڑے عمدہ حالت میں موجود ہے، اس سے ہماری محرومی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کر سکتا ہے جو ہے. اور پھر ہمیں جو چیز جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہمیں فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو بھی ہمیں بچانا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، اچھا جو آپ نے آپ کو کسی چیز سے قتل کر دیا، نقصان کیا، اسی طرح کا عذاب ملے گا. لیکن جو کسی نیک کام میں اپنی جان آفرین کو سپرد کی، کسی نیک کام میں اس کا انتقال ہوا، تو اسی طرح قیامت کے دن اٹھے گا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حج کے اس میں حج اور عمرہ کرتے ہوئے اگر کوئی شخص، کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا. اس کی شان دیکھیں، تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا. ایک شہید جب اٹھے گا تو خون کے قطرے اس سے بہ رہے ہوں گے، اس کی خوشبو آئے گی. ایک مؤذن جب آئے گا تو اس کے گردن لمبے ہوں گے، جو ہے اس کی ایک علامت ہوگی، پہچان ہوگی، شرف ہوگا. ایک وضو کرنے والا نمازی آئے گا تو اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی امتی کو پہچان لیں گے. تو ہر چیز اچھے اور برے میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے ویسا ہی بدل رکھا ہے. تو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جیسا کہ ہمارے شیخ صاحب نے بتایا کہ جیسا بوگے ویسا الجزاء من جنس العمل، جیسا بوگے ویسا ہی
کاٹو گے، جیسا عمل کرو گے ویسا ہی اللہ تعالیٰ پھل دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنائے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا بنائے۔ اللہ سے ہم دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے تمام بھائیوں کی وہ جہاں بھی ہوں حفاظت فرما، انہیں امن و امان عطا فرما اور انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔